نون یونیورس میں، انسان کی معلوم کائنات میں جتنے حصے تک انسان پہنچے گا قیامت تک، اس میں جتنی چیزیں تھیں وہ ساری سب نام اور خواص ان کے سکھا دیے. یہ مکمل علم، کچھ بھی نہیں بچا. انسان کو جتنا علم حاصل کرنا ہے وہ پہلے انسان کو دے دیا گیا. وہ اس کے انکانشیس مائنڈ میں ہے، سب کانشیس سے بھی نیچے، تحت الشعور سے بھی نیچے، لاشعور میں. وہ پہلے انسان اس علم کے ساتھ آیا زمین پر، شعوری طور پر کچھ نہیں جانتا، یہاں دنیا کی چیزیں نہیں معلوم. اور علم حاصل کرنا اسے ہی کہتے ہیں کہ کوئی نئی چیز نہیں آ جاتی. اسی کائنات کے اصول ہیں جو دریافت کرتا ہے. کرتا کیسے؟ مشاہدے سے. اس نے آبزرو کیا چیزوں کو، آبزرو کیا تو وہ جو اس کے لاشعور میں تھا وہ ادھر سے نکل کر سامنے آ گیا. اس چیزوں کے مشاہدہ کرنے سے، آبزرو کرنے سے، دیکھنے سے وہ سامنے آ گیا. شعوری طور پہ کہتے ہیں علم حاصل کیا، ایک نئی ڈسکوری ہو گئی. تو یہ ڈسکوری ایسے چل رہی ہے. وہ علم سب کو منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے دنیا کے. آپ کے پاس بھی قیامت تک کی ہر چیز کا علم ہے، آپ کو احساس نہیں ہے. یہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ آگے مشاہدوں سے نکل کے سامنے آتا چلا جائے گا. یہ علم بڑھ رہا ہے انسان کا، اور جتنا علم ہے وہیں تک دنیا چلے گی. انسان کوئی چیز غیر ضروری نہیں ہے. انسان کو اتنا دیا جہاں تک اس کو علم کی ضرورت تھی. یہ ابھی 15% اس کا علم سامنے آیا ہے. اس کے دماغ کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے 15%. یہ ہمارے جو سائنسداں بتاتے ہیں، بیالوجسٹ بتاتے ہیں. ابھی باقی ہے 85% علم باقی ہے کھلنا یہاں پر، جتنا انسان کو دیا گیا. ان کو وہ علم دے دیا گیا، ان میں رکھ دیا گیا. فرشتوں کے سامنے ٹیسٹ رکھا کہ اس کے بارے میں تم بتاؤ. اب یہ انسان سے متعلق ہر فیلڈ کی چیزیں تھیں، ہر میدان کی. فرشتے ہر میدان کے، ہر الگ الگ تخصص کے، ان کے اسپیشلائزیشن کی فیلڈ تھی. یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ اس پر مقرر ہے، پہاڑوں سے متعلق. یہ روزی کا فرشتہ ہے، روزی سے متعلق ہے. مختلف چیزیں وہ ایک الگ الگ میدانوں کی ہیں جو ان کے سپرد کر دی گئی ہیں. اب یہ کل علم جو انسانوں کی دنیا سے متعلق سارے شعبے، سب ڈپارٹمنٹس تھے، اللہ نے کہا اس کے بارے میں بتاؤ. تو انہوں نے کہا اللہ باری تعالیٰ آپ نے جو ہمیں جتنا دیا ہے ہم اتنے ہی جانتے، اس سے آگے نہیں جانتے. یہ واضح کیا ان پر کہ یہ ذمہ داری صرف یہی ادا کر سکے گا. اور یہ تھا وہ جو انہوں نے ان کے ذہن کے اندر تھا، یہ دل میں تھا. کہا یہ ذمہ داری اسی کی یہی ادا کرے گا صرف، اس لیے کہ اس کو اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. میں نے مثال دی تھی نا آپ کو، جیسے ایک پیپر ہوتا ہے، بڑا کاسٹلی پیپر ہے، امپورٹڈ پیپر ہے، بہت قیمتی، گلیزڈ کرومو آرٹ. ایک سوختہ جاذب بلاٹنگ پیپر جسے کہتے ہیں، انک گر گئی، آپ نے رکھا، سکھا لیا. اور وہ کاسٹلی والا رکھیں گے سب پھیل جائے گی، نہیں سکھا سکتا. اس لیے کہ اس کے کنٹینٹس، اس کے اجزاء ویسے بنائے نہیں گئے تھے، اس کام کے لیے نہیں بنایا تھا. اسے قیمتی ہوگا، یہ معمولی سا اس کام کے لیے بنائے گئے تو اس کے کنٹینٹس، اس کے اجزاء، اس کے انش ایسے ہی رکھے گئے تھے کہ انک کو سکھا لے گا. جو بنانے والا جس چیز کے لیے بناتا ہے اس کے حساب سے اسے فریم کرتا ہے، ویسے ہی اس کے اجزاء ترکیبی، اس کے کنٹینٹس، اس کے پارٹس اس کے ارینج کرتا ہے. تو وہ وہی کام کر سکتی وہ چیز. یہ آپ کا موبائل ہے، یہ جو کام کرتا ہے وہ کام یہ سارے یہ کمپیوٹر نہیں کرتا. یہ مائک کچھ اور کام کرتا ہے اور یہ کیمرہ کچھ اور کام کرتا ہے. بنانے والے نے، جنہوں نے اس کو کریٹ کیا ہے، انہوں نے اس کے اندر جو سسٹم رکھے، جو پارٹس رکھے ہیں، جو اس کے اجزاء ہیں، وہ کیا کام کریں گے وہی کریں گے. چاہے جتنا قیمتی ہو، کہیں گے اتنا قیمتی، یہ اتنا سا کام نہیں کر سکتا جو ایک کپ چائے انڈیل کے پی لے اس کے اندر. یہ وہ الگ مقصد کے لیے بنایا، بنانے والے نے اس کو ویسے ہی فریم کیا، اس کو ایسے فریم کیا ہے کہ جو کام اس کا ہے وہ یہ کرے گا، دوسرا نہیں کر سکتا. تو ان کے سامنے رکھا فرشتوں کے کہ تم یہ، تو انہوں نے کہا باری تعالیٰ ہمیں تو جو آپ نے دیا ہے نا، جس کام کے لیے بنایا ہے، بس ہم اسی فیلڈ کی نالج ہے. یہ ایسا نہیں تھا کہ انہیں تو سکھا دیا اور ان کو نہیں سکھایا اور پھر کوئی ٹیسٹ رکھ دیا. ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا. ٹیسٹ اگر ہوتا تو برابر کا ہوتا دونوں کو. تو انسان کو جو کچھ کرنا تھا وہ انسان کو دے دیا. پھر فرشتوں نے کہا تم جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں باری تعالیٰ ہم نہیں جانتے، ہمیں آپ نے جو جتنا، ہم صرف وہ کر سکتے ہیں اور صرف وہ جانتے ہیں جو آپ نے دیا ہے. پھر یہاں پر یہ کہا کہ پھر دیکھو تمہارے دل میں جو تھا میں وہ بھی جانتا ہوں. ایک بات واضح ہو گئی کہ یہاں پر جو بھیجا جا رہا ہے اختیارات کے ساتھ میں، فرشتوں کو اختیارات نہیں، چوائس نہیں. یہ اس کو اسی کے لیے بنایا ہے، ان کو اسی کے لیے بنایا تھا. وہ یہ کام نہیں کر سکتے اور انسان وہ کام نہیں کر سکتا جو وہ کرتے ہیں. اب ہو گیا جب یہ سلسلہ پورا، تو الگ الگ ڈپارٹمنٹ سے مقرر ہیں، ان سے کہا کہ اس کو کوآپریٹ کرنا. یہ تھا سجدہ.
سجدہ مانے جھکا، یہ نماز کا سجدہ نہیں تھا، سجدہ عبودیت کا سجدہ نہیں تھا. بڑا اس سے کنفیوژن ہوتے ہیں اور پھر بڑے اس کے جوابات جو ہیں کوشش کی جاتی ہے دینے کی. جیسے تارے والنجم والشجر یسجدان، میں نے مثالیں بہت سی دی تھیں آپ کو قرآن کی. یہ سب سجدے کر رہے ہیں تو سجدہ آپ کے ذہن میں تو یہ کہ ماتھا آ کے ٹکتا ہے نیچے. ان کے سجدے، ہر سجدے کے مفہوم الگ الگ ہیں سب کے، اور سجدے کا اصل مطلب ہی یہی کہ پورے طریقے سے جھک جانے کا مطلب جو جیسا یہ چاہے ویسا کر لینا. تو ان کو یہ حکم ہوا، چونکہ الگ الگ شعبوں کے ذمہ دار ہیں نا، جن کے ذریعے وہ چیز، شعبے سارے ڈپارٹمنٹس چلتے ہیں یونیورس کے، کائنات کے. یہ جو کچھ بھی کرے، یہ تعمیری کام کرے تو دنیا کو تباہ کرنے کا کرے، کرنے دینا، اس میں رکاوٹ مت بننا. تو یہ ڈھونڈتا جائے گا چیزوں کو، استعمال کرتا جائے گا، وہ کرنے دینا، وہ تو ہاتھ میں تو ان کے ہیں. انہوں نے قبول کر لیا، اللہ کا حکم تھا. ابلیس نے نہیں کیا قبول. تفصیلات گزر چکی کہ ابلیس کیسے تھا اور کیوں تھا، وہ سب گزر چکی. تو جیسے یہ نسل آدم کے پہلے نمائندے تھے، ایسے شیطانی نسل کا پہلا نمائندہ اسے پہلے پیدا کیا گیا تھا. اور ابلیس کے لفظ کے معنی ہے مایوس. اس کی رحمت سے یہ اس کا اسم با مسل نام جو کچھ بھی رہا، تو اس نے نہیں کیا. اب جب نہیں کیا، بات چیت ہو گئی، اس نے کہا، اور مایوسی سے یہ ہمیں علم نفسیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مایوسی جو ہوتی ہے وہ ڈپریشن پیدا کرتی ہے. اور ڈپریشن دو طریقے سے نکلتا ہے، یا تو بالکل کسی سے بات نہیں کرتا، کھو جاتا ہے، کونے میں بیٹھ جاتا ہے، کسی سے ملتا جلتا نہیں انسان، اور یا اس میں ایگریشن پیدا ہوتا ہے، مار دھاڑ، کچھ زیادہ وہ کرنا ہے، جارحانہ انداز پیدا ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں ڈپریشن کا نتیجہ ہوتی ہیں الگ الگ لوگ. تو اس کے اندر وہ چیز پیدا ہوئی جو ایگریشن تھا، اس مایوسی کی وجہ سے. اور اس نے کیا، اس نے اللہ سے کہ یہ جس کی وجہ سے آپ نے میری ذلت ہوئی، میں اسے بھی دکھا دوں گا کہ یہ آپ کی اسکیم پر عمل نہیں کرے گا. تو اللہ نے کہا کہ تو نکل جا یہاں سے. مردود ہو کر ٹھکرایا، وہ ہو کر رد کیا، اور ان سے کہا کہ جاؤ اب جنت میں رہو. اب یہ درمیان میں پھر ان سے ہی جوڑا بنایا ان کا، آدم و حوا، ان کو جنت میں بھیجا. اور جنت کی تفصیلات بھی میں نے رکھی ہیں کہ جنت کہتے کسے ہیں اصل میں. وہ جنت تھی جہاں بھی تھی